ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے. کہا جی لبیک. اللہ کے نبی حج پہ آ رہے تھے, اونٹنی پر سوار تھے, ان کے اونٹنی کے پالان اور اس کے اوپر سب کچھ سامان کی قیمت 4 درہم تھی ٹوٹل, اور تیرے حشم خدم, تیرے لاؤ لشکر, تو کیا اللہ کو جواب دے؟ تو ہارون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کہنے کے حضرت آپ کا کوئی قرضہ ہو تو ادا کر دوں. تو اس نے اب بات بدلی کہ کسی ہو کہ آپ کے قرضے ادا کر دوں. تو کوئی ہمارے جیسا کوئی بیٹھا ہوگا کہ تو شکر ہے اللہ کی مدد آ گئی. ہاں جی آئے ہیں سر کر دو, اللہ نے مدد بھیج دی ہے. بادشاہ وقت نے کہا بھی قرضے ادا کر دوں. فرمانے لگے پہلے آپ نے تو قرضے ادا کر لے. کہنے کہ میرے اوپر کون سا قرضہ ہے؟ تو جو تم نے لوگوں سے ظلم کر کے مال چھینا ہوا ہے وہ سارا تیرے اوپر قرضہ ہی تو ہے, پہلے وہ تو ادا کر, پھر میرے بھی ادا کر دینا. ان کا اچھا چلو پھر آپ کا کوئی وظیفہ مقرر کر دیں. تو وہ مسکرا پڑا اور ایسے آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا ہارون جو تجھے دے رہا ہے نا مجھے بھولا ہوا نہیں ہے, میرے ساتھ ہے وہ, مجھے تیرے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ یقین کرو کہ رزق سب کا لگ چکا ہے, اللہ دے گا. آپ لوگ اس پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگانے کی نیت سے پڑھو, حقیقی ذہن سے پڑھو, تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا, آپ کو راہیں سلجھائے گا. سب سے پہلا بم عقا میں, عقا کا تو وجود ہی ختم ہو گیا. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جب رچرڈ نے محاصرہ کیا, رچرڈ دا لائن جو مشہور ہے, تو سارا یورپ کو لے کر آیا, مسلمان پھٹے ہوئے تھے, صرف صلاح الدین ایوبی اپنے چند ہزار کے ساتھ 5 برس اس سے لڑتا رہا. تو ایک نوجوان آیا, اس کے وہ انہوں نے برج بنائے لکڑی کے, اس پر ایسا کوئی انہوں نے سولوشن ملا تو اس پر آگ کا تیر اثر نہیں کرتا تھا. برجوں کے ذریعے سے قلعے پر حملہ کرتے ہوئے وہ اس میں چھپ کر آگے بڑھتے تھے. تو قلعے والے اس کا توڑ یہ کرتے تھے کہ تیر تیل میں ڈبو کے آگ لگاتے اور کٹ سے 100 تیر مارتے. وہ جو آگ کے تیر جا کر ان میں لگتے تو وہ لکڑی میں آگ لگ جاتی. تو وہ ریکارڈ کے لوگوں نے کوئی ایسا اس پر سولوشن لگایا کہ وہ فائر پروف ہو گئے. تو صلاح الدین کو پتا چلا, وہ سخت گھبراہٹ کا شکار ہو, تو ان کے تو لشکر بہت زیادہ تھا, سخت پریشانی کا شکار ہو. ایک نوجوان آیا اور ہانڈیاں اٹھائے ہوئے, ہانڈیاں چھوٹی چھوٹی ہانڈیاں. ان کا سلطان یہ لو اور اس کے ذریعے سے فائر کرو ان پر. وہ فائر ہوتا ہے گولیل نما ایک منجنی کو تھی تو فائر کرو. صلاح الدین نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اس کا توڑ ہے جو یہ کر کے لائے ہیں, ان سب کو آگ لگ جائے. تو صلاح الدین نے جو ایک ہانڈی پھینکی, یہ پہلا دنیا کا بم تھا جس نوجوان نے بنایا. ایک دھماکہ ہوا, سارے برج میں آگ لگ, پھر دوسرے کو, تیسرے کو, پھر چوتھے کو. جو برجوں میں آگ لگی تو باقی انہوں نے پیچھے ہٹا لیے کہ یہ تو زندہ جل رہے ہیں ہمارے سپاہی. تو سلطان صلاح الدین سجدے میں گر گئے, پھر سر اٹھایا اور بیٹا مانگ کیا مانگ. وہ کہنے لگا تجھ سے کیا مانگوں, جس کے لیے کیا ہے اسی سے لوں گا, تم سے کچھ نہیں چاہیے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں سجدوں میں سر رکھ کے اللہ سے مانگو تقویٰ, نیکی, پاکدامنی, اور اللہ سے علم مانگو, راہبری مانگو, قیادت مانگو. جن سے پڑھتے ہو ان کے ادب سے, ماں باپ کے ادب سے, کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے. تمہیں ہمارا سرمایہ ہو, نسل سرمایہ ہو, ایٹم بم سرمایہ ہو, نسل سرمایہ ہو. نسل کا ٹھیک ہونا ہی قوموں کا ٹھیک ہونا ہو. تو سارا باطل ہماری نسل کو آوارگی پہ لانا چاہتا ہے, زنا پہ لانا چاہتا ہے, فحاشی پہ لانا چاہتا ہے. تو اپنے گھر میں لگی آپ کو خود بجھاؤ اور نہیں کوئی بجھانے آئے. تو تبلیغ ایک تربیت گاہ ہے. ایک عرصے کے بعد اللہ نے کام دیا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے, تعصب سے پاک ہے, تشدد کی پالیسی سے پاک ہے. 6 بر اعظم کے انسانوں کو اس نے کھینچا اور متوجہ کیا.
اور ادنا سے لے کر اعلیٰ تک کو اللہ تعالیٰ نے بات سنائی ہے، پہنچائی ہے، اور لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ آپ بھی اس کے لیے چھٹیوں میں ادھر وقت دو، پڑھائی کے دنوں میں اپنی پڑھائی سے انصاف کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب زندگی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کے سارے بچے نیت کرو، ارادے کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہاں مسجد ہے اندر، مسجد ہے، کتنی بڑی ہے؟ چھوٹی ہے؟ بڑی چھوٹی ہے، اس کو بڑا کریں اس نیت سے کہ یہ سارے انشاءاللہ 5 وقت کے نمازی بنیں گے۔ مسجد کو بڑا کریں، نماز پر آپ سب مسجد کی طرف دوڑو، باجماعت نماز پڑھو۔ فرض عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب ہم پر کو مشکل آتی تھی تو ہم فرض نماز کا انتظار کرتے تھے کہ فرض پڑھ کے پھر اللہ سے مانگیں گے کہ فرض نماز کو ادا کرنے کے بعد انسان اللہ کے بالکل قدموں میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی کے پاؤں پکڑنے والی بات ہے، پاؤں میں چلا جاتا ہے۔ اب مانگو گے اللہ سے، تو نمازوں کو زندہ کرو، تم میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی فحش گو نہ ہو، اپنی زبان کو 3 چیزوں سے پاک کر لو، گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، غیبت سے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ جھوٹ بول سکتا ہے؟ بتائیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہر عیب میرے امتی سے متوقع ہے، جھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں۔ تو بڑے کبیرہ گناہوں میں ہے جھوٹ بولنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا، یہ 3 سر فہرست کبیرہ گناہ ہے۔ تو اپنی زبان کو میرے جھوٹ سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، گالی سے بچاؤ۔ گالی دینا بیت اللہ کو توڑ دینے سے بڑا جرم۔ ماں کسی کو، ماں کی بہن کی بیٹی کی گالی دینا یہ بیت اللہ کو آگ لگا دینے سے بڑا جرم۔ اپنی زبان کو شفتہ رکھو، مہذب رکھو، پاک رکھو، بغیر لمبے چوڑے نسلوں کے جنت الفردوس کے مالک اللہ بنا دے گا۔ اپنی نظر کو نیچے رکھو، جھکانا سیکھو، نظر کا پردہ جھکنا اٹھنا اس لیے اللہ نے رکھا ہے کہ ضرورت پہ جھکایا جائے، ضرورت پہ اٹھایا جائے۔ اپنے کانوں کو موسیقی سے بچاؤ، یہ زہر حلاحل ہے جو اندر کی ساری اخلاق کی دنیا کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن سنو، ایک باسکٹ بال کا کھلاڑی ہے 83-84 میں، رائمنڈ ایوری کوسٹ کا تھا، مسلمان ہو گیا۔ میں نے پوچھا تم کیسے مسلمان ہوئے؟ تو کہنے کا میں مالی ایک ملک ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ کہ میں وہاں میچ کھیلنے گیا باسکٹ بال، وہاں میں ایک دکان سے سودا لینے گیا تو قرآن کی کیسٹ لگ گئی تھی، میں نے سنی تو مجھے بڑی اچھی لگی، تو میں نے دکاندار سے پوچھا یہ کس کا گانا ہے؟ تو اس نے کہا یہ گانا نہیں، یہ ہماری ہولی کتاب ہے، تو مجھے دو گے؟ کہ میں اس کو لا کر کمرے میں ہوٹل میں ساری رات سنتا رہا، میرے اوپر ایسا اثر ہوا کہ صبح میں مسلمان ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں آیا، وہ تبلیغ میں 4 مہینے کی بجائے 6 مہینے لگا کر گیا، بیٹھ کے وہاں رائمنڈ میں قرآن ناظرہ پڑھتا رہا، کچھ وہ قاعدہ پڑھتا رہا، پھر وہ واپس گیا۔ تو قرآن سے جی لگاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نورانی رکھی ہے جو آپ کو ویسے بھی بصیرت عطا فرمائے۔ تو سارے بھائی بچے اس کے ارادے کرو، نیتیں کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں انشاءاللہ کامیابی دے گا، آگے بڑھائے گا۔ چھٹیاں ہوں تو تبلیغ میں وقت لگا، ٹھیک ہے نا؟ ارادے کرو نا سارے بھائی۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہماری ساری نسل کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، اور باطل جتنی بھی اسکیمیں ہماری نسل کی ہلاکت کے لیے چلا رہا ہے ان ساری اسکیموں کو تو ناکام فرما دے. اور یا اللہ ہمیں اور ان سب کو، اور یا اللہ ساری نسل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرما، ظاہر اور باطن کو ان کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ساری انسانیت کے لیے ان کو رہبر بنا دے، قائدانہ صلاحیتیں عطا فرما دے. ہمارے دینی ادارے ہوں یا دنیاوی ادارے، ان سب میں کردار سازی کو یا اللہ زندہ فرما دے، کردار سازی کو زندہ فرما دے. کردار کشی کے جتنے بھی طریقے چل رہے ہیں انہیں تو اپنی طاقت سے ختم فرما. ہم تو بے بس ہیں، عاجز ہیں، دیکھ کے رو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اپنے فضل و احسان سے مولا کردار کشی کے، اخلاق سوزی کے جتنے بھی نظام باطل میں چلائے ہیں تو
تو انہیں زیر زمین پہنچا دے، نیست و نابود فرما دے، اور اپنے محبوب کی امت کی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرما لے، دنیا بھی بھلی کر دے، آخرت بھی بھلی کر دے، دنیا کے لیے عزت عطا فرمائے اللہ، اور آخرت